الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ اور رہنمائی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد بنانے کے لیے مکہ میں 13 سال گزارے، مشکلات جھیلیں اور لوگوں کا ذہن بنایا، اور 10 سال مدینہ میں آ کر نظام چلایا، جس میں سب سے پہلے ریاست کا قیام ہے، پھر اس کا دستور ہے، پھر اس میں مختلف تمام معاملات زندگی، معاشرت، معیشت، سیاست، یہ سارے کام مکمل کیے 10 سال کے عرصے میں، اور جنگیں لڑی ہیں کہ جس کے لیے قرآن کریم کی 440 آیات آتی ہیں، اور جس میں نبی پاک نے وہ حسن سلوک دنیا کو دیا کہ جس میں کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں کوئی قانون نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باقاعدہ قانون دیا کہ دشمن کے ساتھ جنگ ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مکے کے مشرک ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ آگ پرست ہوں ایران کے، ان کی تمام چیزیں ایکسیپشن میں ہوں گی، ان کے باغ، ان کے بازار، ان کے کھیت، ان کی عورتیں، زنانیاں، اور ان کے بوڑھے مرد، اور ان کے مذہبی پیشوا، اور ان کے بچے، ان کے غلام، اور یہ تمام چیزیں جنگ سے باہر ہوں گی، ان کو مکمل امن حاصل ہوگا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کہہ کر اسلام کے پیغمبر نے دنیا کو فتح کر لیا، اور جب یہ طریقہ اخلاق کا دنیا کو ملا تو انہوں نے خود از خود اسلام کو قبول کرنا پسند کیا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف جہاد و قتال کے لیے دنیا کو نمائندے دیے، ان میں ایک نام ہے خالد بن ولید، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری کے بعد 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس میں نبی پاک نے دعا کی تھی کہ اے خدا عمر بن العاص اور خالد بن ولید کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش۔ اور یہ دونوں اکٹھے آ رہے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو آپ نے فرمایا آؤ آؤ تمہارا آنا مبارک ہو۔ اور اس خالد بن ولید نے، جس نے موتا کی جنگ میں باقاعدہ 3000 کے ساتھ 1,00,000 کی لشکر روم کی فوجوں کے ساتھ یا ایران کی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اور پورا 1 ہفتہ لڑائی کرتے رہے تھے، اور نبی پاک نے ادھر مدینہ میں بیٹھ کر کومنٹری فرمائی تھی کہ اب پہلا جرنیل شہید ہو گیا ہے، اب دوسرا جرنیل بھی شہید ہو گیا ہے، اب تیسرا جو ہے اس نے کمان سنبھال لی ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو۔ نبی پاک نے خالد بن ولید کا نام دیا سیف من سیوف اللہ، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو دعا کی تھی وہ ایران کی فتح اور عراق کی فتح میں اس نے جھنڈے گاڑ دیے، اور 40,000 کی فوج کا 4 لاکھ 4.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، اور یرموک کی جنگ میں اور قادسیہ کی جنگ میں ان کتنے گنا بڑی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ اور پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے، جس کا لقب بھی فاروق ہے، اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے اپنے ایک شاعر کو اپنی تعریف پر 80,000 درہم کیوں دے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے غبن نہیں کیے، میں نے اپنی جیب سے دیے۔ انہوں نے کہا تم نے اپنی جیب سے بھی دیے ہیں تو تم نے یہ کام غلط کیا ہے، اور یہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ اس معاشرے میں جس میں ایسے مال کو لٹانا ہم اچھا نہیں سمجھتے، اور اس لیے ہم تم کو معزول کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو عہدے سے ہٹا دیا، اور وہ جو طاقت کا مرکز اور منبع تھا، اور لقب اس کا سیف من سیوف اللہ تھا، خاموشی کے ساتھ وہ اپنے عہدے سے ہٹ گئے، اور انہوں نے یہاں پر سیاسی عدم رواداری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور سسٹم کو، سیاست کو تلمیٹ کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کی لی، اور پھر ان کو وہاں سپاہی کے طور پہ لڑتا ہوا دیکھا گیا، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان سے مشورے ضرور لیے جائیں۔ اور پھر حضرت عمر نے جب ان کو دیکھ لیا
تو پھر ان کو ایک دن الگ کر کے پوچھا تو ان کو فرمایا خالد دیکھو تمہاری وجہ سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا تھا، اس لیے کہا جاتا تھا کہ خالد جس جنگ میں جاتا ہے اس میں فتح لازمی ہوتی ہے، فتح اللہ دیتا ہے۔ ہم نے یہ عقیدہ خراب ہونے دیکھ کر اس لیے ہم چاہا کہ تم کو ہٹا دیں، لیکن تمہارے مشوروں سے مسلمانوں کی افواج فیضیاب ہوتی رہی ہیں۔ تو جو عدل کرنے والے حکمران ہوتے ہیں وہ کسی بات کے خوف نہیں ہوتے، ان کے دل میں ڈر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہے عدل کا نظام قائم کیے کرتے تھے، اور ذرا سبھی اونچ نیچ دیکھتے تو اس کو فوراً ہٹا دیا کرتے اور کو ٹھیک کر دیے جاتے تھے۔ اور یہ کرنا ان کی جرأت اور ان کی چابک دستی اور عدل اور سسٹم تھا جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اس لیے یہ ہم کرتے ہیں، دنیا ان کو کہتی ہے کہ حضرت عمر فاروق شاہکار رسالت ہیں، کہ وہ نبی پاک نے جو ان کے لیے چاہا انہوں نے دنیا کو وہی کر کے دکھا دیا۔ تو ہمارے چینل کا نام ضرور یاد رکھ لیں، صفی الرحمن البانی، اور اس میں اگر آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔